آج ہم سیکھیں گے صبر مطلب کیا، اللہ پہ یقین مطلب کیا، ایمان مطلب کیا، ایمان ہو جائے، یقین ہو جائے، پتہ ہے مطلب کیا ہے، ایک یقین ہے مطلب کیا ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلین کریں گے، چیک کریں گے جڑیں کیا ہے ایکچوئل میں، عمل میں ہیں یا نہیں ہے، یقین کہ دعا پہ یقین ہے یا نہیں ہے، ہم یا صرف امیجنری لائف میں جی رہے ہیں، یا ایکچوئل میں ہم دنیا میں ابھی دن میں ڈیلی کتنا کام ہم ریئل نیچرلی طریقے پہ کرتے ہیں، کتنا کام صرف خوابوں کے ذریعے، خیالوں میں ہم کرتے ہیں، خیال کے ذریعے جی رہے ہیں، کتنا ہم نیچرل ہیں، کتنا ہم خیالی دنیا میں چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج میں بہت خوش ہوں، میں پاس ہو گیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہمارا کورس چل رہا تھا گورنر ہاؤس میں، اس کا تھرڈ کوارٹر نمبر 3 اس کا امتحان تھا ہفتہ پہلے، اس میں الحمدللہ ہم پاس ہو گئے، بہت سارے اسٹوڈنٹس پاس ہو گئے۔ تو اس میں کچھ اسٹوڈنٹس فیل بھی ہو گئے، کچھ کو پتہ بھی نہیں تھا، کچھ ابھی افسوس بھی کر رہے ہیں، تو میرے سے کانٹیکٹ کیا کچھ لوگوں نے، تو میں نے ان کی ہیلپ کی، بتایا کہ ابھی ای میل کرو، ایسے ای میل کرو، ایسے آپ کو ہیلپ ملے گی۔ تو ان کو ہیلپ ملی، اور ایک دوست نے کل میرے سے کانٹیکٹ کیا، اس نے کہا یہ سین ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور ایگزام نکل گئے، ابھی سلیکٹ بھی ہو گئے بچے، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اب میں کیا کروں۔ تو میں نے اس کو بتایا اب ای میل کر دو، اس نے کہا میں نے صبح ای میل کر دی، میں نے کہا ہاں ای میل کر دو، اپنے پرابلم، اپنا وجہ بتا دو کہ اس وجہ سے مجھے پتہ نہیں لگا، یا میں مصروف تھا، کچھ بھی ایٹسیٹرا، تو کچھ نہ کچھ وہ راستہ نکالیں گے ایڈمن والے۔ تو ابھی اس نے مجھے بتایا کہ میں نے سر والوں سے بات کی، ادھر گیا بھی، آج انہوں نے بلایا تھا گورنر ہاؤس میں کہ میں گیا، انہوں نے سر والوں نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو امتحان ہو بھی گیا، رزلٹ بھی آ گیا، بچے سلیکٹ بھی ہو گئے، اب آپ کا سفر یہاں تک تھا، بس ختم۔ تو اس نے مجھے وائس کیا یہ سیڈ بہت، تو میں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں نے اس کو رپلائی کیا، میں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ کورس میں نہیں ہو، کوئی بات نہیں، صرف آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، وہ اس کا کیا ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا کیا ہے، لیکن وہ جو ڈیلی کلاسز ہوتی رہیں گی، ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی رہیں گی، آپ ہمارے ساتھ پھر بھی چل سکتے ہو، اگر آپ کے اندر شوق ہے تو آپ پھر بھی چل سکتے ہو، تو آپ اگر آپ نے ایک چیز سوچ لی ہے مجھے کرنا ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہو، دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو میں نے اس کو تھوڑا بہت موٹیویٹ کیا، تھوڑا سمجھایا، تو اس نے کہا بہت شکریہ، تھینک یو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی لائف میں جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، مشکلاتیں آتے ہیں، وہ کیوں آتی ہیں؟ وہ انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، انسان کو کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ جیسے انسان کے لائف میں کوئی پریشانی آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں آزما رہا ہے، ہمیں امتحان لے رہا ہے۔ ایک تو ہے دنیا کی چھوٹی سی زندگی، دنیا کی زندگی کو میں چھوٹی سی زندگی کہتا ہوں، جتنے بھی ہم دنیا میں انسان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، کسی کی 60 سال ہے، 70 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 300 سال بھی چھوٹی سی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ والی زندگی جو شروع ہوگی وہ بہت بڑی ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے حدیث فرمائی کہ میری امت کی جو ایج ہوگی درمیان ہوگی 60 سے 70 کے، تو 60 سے 70 کیا ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ اچھے سے گزار کے چلے جائیں اور ہمیشہ والی زندگی حاصل کر لیں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہمیں اللہ پہ یقین آئے گا، اور جب ہمیں یقین آئے گا کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے مرنا ہے، بھائی مرنا ہے، ہمارے جو پیرنٹس لوگ تھے، جو دادا دادی وغیرہ جتنے بھی گزر گئے وہ مر گئے، ابھی کوئی نہیں ہے، اب ہم نیو جنریشن ہے اور ہمیں پتہ ہے ہمیں مرنا ہے، تو پھر بھی ہمیں وہ احساس نہیں ہوتا ہے، احساس جیسے ہو جاتا ہے نا انسان، پھر انسان رک جاتا ہے، انسان کو ڈر لگتا ہے، اچھا یہ غلط کام نہیں کرنا ہے، ابھی نماز قضا کیوں کر دی، یہ گناہ کیوں کر دیا وغیرہ، تو پھر بندہ صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے، جب بندے کو یقین آ جاتا ہے اللہ پہ، احساس آ جاتا ہے، وہ احساس لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے بہت کم 1-2 لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ جب احساس آ جائے یار ہمیں تو مرنا ہے، ہم نے ٹھیک ہے بنگلہ بنا لیا، گاڑی لے لی، اب ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی زندگی گزار جاؤ، ابھی اینڈ میں مرنا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے موت، مرنا تو سب کو ہے، وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ ہے سب دعا سے، بار بار دعا، اللہ پاک سے بار بار دعا مانگو، اللہ پاک سے بار بار دعا مانگو، بار خواہ میں بھی اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دو، خواہ میں کیا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج نیو سوٹ پہن لیا، جمعے کے دن نیا سوٹ خرید لیا اور پہن لیا، ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہو، دل میں اللہ سے اس کا شکر کرو کہ الحمدللہ یا اللہ
نیا سوٹ خرید لیا میں نے، نیا سوٹ پہن لیا میں نے، بہت اچھا لگ رہا ہے، نئی چپل خرید لی، اچھا کھانا کھا لیا، اچھا ٹور کر لیا، خواہ مخواہ میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دو، اور جیسے ہی فوراً تکلیف آتی ہے آپ فوراً اللہ سے شیئر کرو، وہ بھی اس میں فائدہ یہ ہوگا آپ کو، جیسے تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، تو وہ بھی فوراً اللہ سے شیئر کرو گے، اللہ یہ تکلیف آ گئی، میری پریشانی دور فرما، اللہ فوراً دور کر دے گا، اللہ بہت مہربان ہے، لیکن ہمیں وہ اس کا احساس نہیں ہے اور یقین نہیں ہے، صرف پتہ ہے وہ الگ بات ہے، ایک یقین ہے، احساس ہونا وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سارے کام ہمیں پتہ تو ہوتے ہیں لیکن اس پہ نہیں ہوتا ہم کو یقین۔ بہت سارے لوگ ہمیں جیسے تبلیغ کرنے آتے ہیں یا کوئی اچھی بات بتا رہا ہوتا ہے، جو جیسے کہ حدیث ہمیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھو کامیابی دین میں ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم اندر ادھر یہ بور ہو رہے ہوتے ہیں، یا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہے، کچھ اور بتاؤ نا، کچھ نئی بات بتاؤ نا۔ جیسے ہم ہر جمعہ نماز پہ جاتے ہیں تو موسٹلی سیم بات ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہم اندر ادھر بور ہو رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے، کچھ اور باتیں بتاؤ۔ ارے یار پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے؟ کیا جو ہمیں پتہ ہے اس پہ یقین ہے، عمل ہے، احساس ہے اس کا؟ نہیں۔ بہت سارا ہمیں کچھ پتہ ہے، دین کا علم بھی بہت کچھ ہمیں پتہ ہے، اچھی باتیں پتہ ہے، اچھے کام پتہ ہے، ہمیں بہت کچھ اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں بہت کچھ پتہ ہے کہ ایسے اچھا انسان بنتا ہے، صرف پتہ ہے، اعتبار وہ یقین نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے، وہ چیز عمل میں نہیں ہے، تو وہ چیز عمل میں کیسے آئے گی؟ بار بار اللہ سے دعا کرنے سے، بار بار اللہ سے دعا کرنے سے، بار بار اللہ سے دعا کرنے سے، وہ طلب ظاہر کرو صرف اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے نہیں، بندوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے، وہ جیسے طلب ظاہر ہو گئی، اللہ آپ کو ایسے نواز دے گا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا وہ الگ بات ہے، پتہ لگے گا کہ آپ یار چینج ہو گئے ماشاءاللہ، آپ کو خود بخود اچھے لوگ ملیں گے اور آپ کی تعریف کریں گے، آپ کو پتہ لگے گا ماشاءاللہ یہ چینجنگ میرے اندر کہاں سے کیسے آ گئی، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا اچھا وہ جو میں نے دعا مانگی تھی وہ قبول ہوگی، وہ جو میں نے دعا مانگی تھی وہ قبول ہوگی۔ تو دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری ہماری دعائیں جو ہم کہتے ہیں نہیں قبول ہوئیں وہ آخرت میں چلی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں قبول ہوئیں، ایسا نہیں ہوتا، قبول ہوتی ہیں، آخرت میں چلی جاتی ہیں، وہ اس کا ثواب ہم کو آخرت میں ملنا ہوتا ہے، اور جب ہم مر جائیں گے آخرت میں ہم دیکھیں گے دعاؤں کا ہمارا فائدہ، تو ہم حیران ہو جائیں گے، یار اتنا فائدہ جو ہماری دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو ہم وہاں پہ آرزو کریں گے کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، وہ بھی ثواب مجھے یہاں پہ ملتا۔ تو کبھی بھی یہ افسوس نہیں کرنا چاہیے میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو قبول ہو گئی تو بھی اچھا ہے، نہیں قبول ہوئی تو اور اچھا ہے۔ جب بھی آپ کی دعا مانگتے ہیں نا اللہ پاک سے، تو یہ کہو، دعا مانگنے کے بعد یہ کہو کہ اگر قبول ہو گئی تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوئی تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ہو گئی تو دنیا میں ملے گا فائدہ، دنیا کا فائدہ تو ادھر ہی ہوتا ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے دنیا تو، کیونکہ یہ فانی دنیا، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو اور اچھا ہے، کیونکہ نہیں ہوتی تو اور اچھا ہے کا مطلب وہ آخرت میں اجر ملے گا، وہ آخرت میں اجر ملے گا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا اجر ہوتا ہے۔ اور ابھی یہ جو صدی چل رہی ہے، یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے، بہت سخت امتحان میں ہم ہیں، سارے مسلم امہ بہت سخت امتحان میں ہمیں، کہ بہت سخت امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں بڑی محنت چاہیے، بڑی قربانی چاہیے، کتنا بھی ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم باتوں پر ہم خود عمل میں ہوتے ہیں، یا کچھ ٹائم تک عمل کر پا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم پچڑی سے ڈائریکشن سے ہٹ جاتے ہیں، پھر ہمیں زبردستی ڈائریکشن میں لے آنا پڑتا ہے خود کو، ہم صرف خود کو ہی صحیح طرح سے دین پہ لے کر آنے کے لیے ہمیں بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر ہٹ جاتے ہیں، پھر لے آتے ہیں، ہٹ جائے، یہ جنگ کشمکش چلتی رہتی ہے، ہم خود میں ہی اتنے مصروف ہوتے ہیں، شیطان سے لڑنا، گناہوں سے بچنا، پھر نیک عمل کرنا، پھر اللہ سے معافی مانگنا، پھر بچ جانا، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگنا، پھر صحیح ڈائریکشن میں چل جانا، خود ہی اتنا مصروف ہے، تو ہم کیا دوسروں کی کر پائیں گے خدمت، دوسروں کی تبلیغ وغیرہ؟ تو پہلے ہمیں خود کو اچھے اخلاق پہ کم سے کم لے آنا ہے، جیسے ہی ہمارے اچھے اخلاق ہو جاتے تو پھر ہم چلے جائیں تبلیغ میں مطلب کہ کسی کو ہم علم کی بات بتا دیں، دین کی بات بتا دیں۔ تو آج کا ہمارا سفر یہاں تک تھا، ملتے ہیں اگلی کچھ نئے میسج، نئے علم کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ تو اگر ہمارا یہ پیغام، یہ باتیں سمجھ میں آ گئی یا کچھ مسٹیکس نظر میں آئی تو ضرور کمنٹس کر دیجیے گا، بہت شکریہ۔